آپ کے جو ریئل ٹائم کوسچنز تھے ہمارے یوٹیوب کے چینل کی پوسٹ کے نیچے آئے تھے، وہ پرنٹڈ فارم میں اسکروٹنی کرنے کے بعد میرے پاس آ چکے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سنت سے ثابت نہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اپنی دعا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کبھی کبھار فرض نماز کے بعد دعا کرنا اجتماعی وسیلہ اور توسل کے طور پر یہ تو درست ہے، اور اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں، نماز کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروائی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حضور دعا کریں، ہماری زمینیں پیاسی ہیں اور جانور بھی خشک سالی کی وجہ سے بھوک کا شکار ہیں، اللہ کے حضور دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم جاتے وقت دھوپ میں گئے تھے لیکن واپسی پہ تیز بارش ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ اگلے جمعے وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے تو گھر ٹپکنا شروع ہو گئے، آپ دعا کریں کہ صرف ہماری زمینوں کے اوپر بارش ہو اور گھروں پہ بارش نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا اور بادل جو ہیں وہ پھٹنا شروع ہو گئے، اور مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی تھی اور گھروں میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح کئی مواقع کے اوپر نبی علیہ السلام سے دعا کروائی گئی۔ یہی وہ چیز ہے بخاری اور مسلم میں جس کی طرف اس مشہور حدیث میں اشارہ ہے جو صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے دور میں جب قحط سالی ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے۔ اسے کہتے ہیں صحیح وسیلہ شخصی، اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا۔ اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہ، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی۔ اسے کہتے ہیں صحیح وسیلہ شخصی۔ تو اس قسم کی دعا کبھی کبھار کرانا یہ تو بالکل درست ہے۔ البتہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ایک پرماننٹلی دین کے حصے کے طور پر جاری کر دینا، تو اس میں ہمیں کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، یہ دین میں ایک بدعت ہے جو داخل کی گئی ہے۔ البتہ فرض نماز کے بعد جو سنت اذکار ہیں، جو ہم نے گرین کارڈ کے اوپر آلموسٹ 17 کے قریب سنت اذکار احادیث کی کتابوں سے جمع کیے ہیں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں، چاند ایک سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی سے بھی ہیں۔ یہ جو سنت اذکار ہیں یہ تو آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان اذکار کو آپ ہاتھ اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں انفرادی طور پر، اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ دعا کا حصہ نہیں ہے۔ ہم جب سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو جو قرآن پاک میں دعا آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون، تو یہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، ویسے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب ورحمتک، یہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی۔ اسی طریقے سے باہر نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو صحیح بخاری میں آئی۔ یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو ہم بغیر ہاتھ اٹھائے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہاتھ اٹھانا اس کا حصہ نہیں ہے، آپ زبانی دعائیں کریں۔ ہاں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ افضل عمل ہے،
وہ حدیث ہے سنن نبی داؤد میں، اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن جو المستدرک للحاکم میں روایت ہے وہ صحیح سند سے ہے کہ تمہارا رب سخی ہے اور حیا فرماتا ہے ایسے شخص سے کہ جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ عاجزی کی علامت ہے۔ آپ فرض نماز کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں انڈیویجولی، یہ نہیں ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ کوئی اجتماعی دعا کرنی ہے۔ فتنے سے بچنے کے لیے بسا اوقات اگر آپ امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن آپ کی نیت ہے اپنے سنت اذکار کرنے کی، تو ٹھیک ہے کریں، لیکن اس میں پھر آپ فرق یہ کریں کہ جب امام دعا ختم کر دے تو آپ اپنی دعا کو پھر بھی کنٹینیو رکھیں، تھوڑی دیر بعد اس کو ختم کریں تاکہ اس سے وہ الگ تصور ہو۔ اس ہیلے کے ذریعے جو ایک درست شرعی ہیلہ ہے، آپ مسجد انتظامیہ کے فتنے سے بھی بچ سکتے ہیں، امام مسجد کے فتنے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ بعض جو نئے نئے کتاب و سنت کے راستے پر آتے ہیں تو بڑا جوش ہوتا ہے، جیسے ہی اجتماعی دعا شروع ہوتی ہے تو وہ پہلی سب سے اٹھ کے تو پیچھے آتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اگلا جمعہ خطیب صاحب کا کام ہے کہ آپ کے اوپر پڑھائے اور اپنی روح راضی کرے، اور اس میں مجھے بھی گالیاں نکالے۔ ظاہر ہے سارا اصال ثواب تو میرے لیے ہوتا ہے، سارا فتنہ تو یہیں سے اٹھا ہے انورٹڈ کامز میں۔ تو فتنے سے بچنے کے لیے اور ایک ہارمونی کے لیے، اور یہ ہارمونی صرف اس لیے ہے کہ دعوت و تبلیغ کا راستہ بند نہ ہو۔ ہماری لائف سٹوریز میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے استاد جی کی یہ نصیحت پلے باندھی ہے کہ مسجد نہیں چھوڑنی، اس کی برکت سے 1 سے 2 ہوئے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 8۔ اگر ہم مسجد چھوڑ کے بیٹھ جاتے تو یہ اسی طریقے سے گمراہی چلنی تھی۔ تو مسجد آپ نے نہیں چھوڑنی، اور آپ نے سسٹم میں فٹ ہونا ہے، اور اس میں کوئی ایسا عمل بھی نہیں کرنا جو خلاف سنت ہو۔ تو آپ اپنی دعا پیرلل میں جاری رکھیں، اور جب وہ دعا کر کے فارغ ہو جائیں آپ پھر بھی اپنی دعا کنٹینیو رکھیں۔ 25-30 سیکنڈ کے بعد آپ ہی اپنی دعا مکمل کریں۔ کوئی آپ کو تیکھی نظروں سے نہیں دیکھے گا کہ اس نے دعا لمبی کیوں کرتی ہے۔ ہاں، دعا نہ کرنے پر، یا دعا سے پہلے اٹھ کے آنے پر، یا دعا کے درمیان اٹھ کر آنے پر، یا اسی طریقے سے جو بریلوی حضرات کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس دوران ایک پروٹیسٹ کے طور پر اٹھنا، یہ فتنہ کھڑے کرنے والی بات ہے۔ آپ اپنے اذکار کریں، اور ہاتھ اٹھا کر بھی اذکار کرنا جنرل جو حدیث ہے حاکم کی جو میں نے بیان کی اس کے تحت بالکل درست ہے۔ اب ہاتھ اٹھانے کے 3 طریقے رپورٹ ہوئے ہیں صحیح بخاری میں، سنن نبی داؤد میں۔ آپ سینے کی سیدھ میں بھی ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں، کندھے کی سیدھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں، چہرے کی سیدھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اتنے اونچے بھی اٹھا سکتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس جو ہے وہ کرتا اور تہمت تھا، یا چادر اور تہمت۔ اگر آپ نے کرتا نہ پہنا ہو، چادر لی بھی ہو جس طرح احرام کی حالت میں ہوتی ہے، یہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس بھی تھا۔ وہ ابو داؤد ترمذی میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے اس حال میں دیکھا کہ 2 سبز چادریں آپ نے اوڑھی ہوئی تھیں، ایک تامت اور ایک اوپر چادر۔ وہ احرام نہیں، عام حالت میں بھی آپ علیہ السلام چادر اور تہمت استعمال کرتے تھے۔ جب آپ نے اوپر چادر لی ہوئی ہے اور آپ یوں ہاتھ بلند کریں گے تو یہ بغلوں کی سفیدی خود بخود ظاہر ہو جائے گی، کرتے میں تو ظاہر نہیں ہوتی۔ اچھا، ہاتھ یوں جوڑ کر دعا کرنا بھی درست ہے، الگ کر کے بھی درست ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا اور ان کی ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھنے کی بجائے آسمان کے رخ کرنا۔ چہرہ تو آپ کا قبلہ رخ ہوگا دعا کے لیے، لیکن ہتھیلیاں جو ہیں وہ یوں کر کے رفع الیدین کی طرح قبلہ رخ نہیں ہوں گی، بلکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہیں تو نہیں اٹھانی، لیکن دعا میں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھنی ہے۔ یوں کر کے دعا کرنا، یوں ہاتھ بند کر کے چلے، دعا کے دوران اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے ایسی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، ادروائز ہتھیلیاں آسمان کے رخ ہونی چاہیے، چاہے ایسے دعا کریں، چاہے یوں کریں، چاہے ایسے کریں۔ اور اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ سنن نبی داؤد میں جو روایت ہے اس کی سند پہ کلام ہے، لیکن صحیح بخاری کی سند کے اوپر
امام بخاری کی الگ سے ایک کتاب ہے الادب المفرد، جس میں آداب کے اوپر احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ دونوں حضرات دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اس پہ عملی تواتر بھی ہے، اجماع امت بھی ہے۔ آج کل کے چند سلفی اسکالرز نے یہ فتنہ کھڑا کیا کہ جی چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ بدعت ہے، ثابت نہیں ہے، حالانکہ حدیثیں موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر ہے، اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن ایک روایت آئی ہوئی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اصل تھی اور وہ اصل مل گئی، نہ ملتی تو چلے کوئی بات کر سکتا تھا۔ اور اس سے بڑی دلیل اجماع امت ہے، نسل در نسل مسلمانوں نے یہ ٹرانسفر کیا کہ وہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اس کے لیے تو حدیث ہونا بھی ضروری نہیں ہے، حدیث بھی مل گئی الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں، اور اس کی سند بھی صحیح بخاری کی سند پہ ہے۔ اس کے باوجود لوگ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ مجھے مسجد نبوی شریف سے ایک بندے نے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ یہاں پہ ایک عرب اسکالر ہیں، وہ اس کو بدعت کہتے ہیں، اور جو آپ نے روایت الادب المفرد سے پیش کی ہے اس کے ایک راوی پہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ بخاری میں تقریباً 1 درجن کے قریب روایتیں اسی راوی سے ہیں۔ وہ راوی صحیح بخاری میں تو روایت صحیح بیان کر رہا ہے، وہی راوی امام بخاری کی دوسری کتاب الادب المفرد میں آگے ضعیف کیسے ہو گیا، یا اس کی روایت قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ خیر، جب انہوں نے وہ پھکی دی تو وہ عالم صاحب پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ کو کس نے بتایا ہے، بجائے اس کے کہ بات کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ ادھر سے خبر آئی ہے جہاں سے پوری دنیا میں خبریں پہنچتی ہیں، یعنی دین تو مکے مدینے سے نکلا تھا، لیکن اب مکے مدینے والوں کو بھی اجمیوں نے بتانا ہے، اور اجمیوں نے ایسا بتایا کہ امام بخاری امام مسلم اجمی ہے۔ عرب کے چینل کے اوپر اذان اور اقامت کے وقفے میں حدیثیں بخاری مسلم کی بیان ہو رہی ہوتی ہیں، نہ امام بخاری عربی ہیں نہ امام مسلم۔ امام بخاری رشیا کے رہنے والے تھے، امام مسلم جو ہے وہ نیشا پور ایران کے رہنے والے تھے، آج بھی نیشا پور وہاں پہ علاقہ ہے۔ تو یہ دونوں بڑے امام یہ اجمی ہیں۔ باقی بھی امام ترمذی بھی افغانستان سے ہیں، امام ابو داؤد بھی افغانستان سے ہیں، تو میجورٹی لوگ یہ سارے اجمی ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے۔ اور نبی الاسلام کا جو یوم النحر کا خطبہ بخاری مسلم میں قربانی والے دن، اس میں یہ الفاظ تھے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ بعض اوقات جن لوگوں تک بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو بات پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو محدثین اس حدیث کو بیان کر کے کہتے تھے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ دین نازل تو عرب میں ہوا، لیکن جب اجمیوں کے پاس پہنچا تو اجمی زیادہ یاد رکھنے والے تھے۔ حدیث کی ساری کتابیں اجمیوں نے لکھی ہیں، ایسا آن کیا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ پچھلے آلموسٹ 3-4 مہینے سے جو ایران اور امریکہ کی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اب تو وقتی طور پہ ایک امن کا وقفہ آ گیا، تو اس میں عرب ملکوں کا جو کردار تھا اس سے متنفر ہو کر کسی دنیا کے مسلمان نے اسلام کو برا نہیں کہا، الٹا اجمی مسلمانوں نے اسلام کو ایسا آن کیا کہ عربیوں کو فارغ کر دیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے محمد بن سلمان کو سمجھ آئی، اور اس کے پیچھے اب UAE والوں کو بھی کوئی عقل کے ناخن لینے کا موقع ملے گا، امید ہے انشاءاللہ۔ کویت والے تو سمجھ گئے، قطر والے بھی سمجھ گئے، لیکن یہ ساری آر دلائی ہے اجمی مسلمانوں نے، جو ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم اسلام کو آن کریں گے۔ یہ اسلام کوئی عربیوں کے لیے تو نہیں ہے، اور آج بھی دنیا میں 80% جو مسلمان ہیں وہ اجمی ہیں، ادر دین عرب، ان کو اجمی کہا جاتا ہے۔ 20% عربی ہیں، اور جیسے جیسے تعداد بڑھ رہی ہے تو اجمیوں کا پورشن بڑھتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ فرض نماز کے بعد جو اذکار کا معاملہ ہے وہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے جہاں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں تو آپ شامل ہوں، لیکن وہ شامل اس اعتبار سے کہ آپ انفرادی دعا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد اسے مکمل کریں۔ باقی یہ سنت اذکار جو ہیں صبح شام کے فرض نماز کے بعد کے کارڈز جو ہیں وہ
آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر کے ہارڈ کاپیز بالکل فری منگوا سکتے ہیں، صرف ڈاک کا آپ نے خرچہ دینا ہے، سارے ریسرچ پیپر بھی آپ کے گھر فری آ جائیں گے۔ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کریں 032159006162، کربلا والا ریسرچ پیپر، مزید 8 ریسرچ پیپرز، ٹوٹل 9، 3 اذکار کارڈ، یہ بالکل آپ کے گھر فری آئیں گے۔ صرف 500 روپے آپ نے خرچہ دینا ہے ڈاک کا آج کی ڈیٹ میں، یعنی کہ 28 جون 2026 بمطابق 12 محرم الحرام 1448 ہجری۔ اور یہ ریٹ آلموسٹ پچھلے 5-6 سال سے کانسٹنٹ ہے۔ اس دوران ڈاک کے ریٹس بڑھے ہیں، لیکن ہم نے اس کو اکوموڈیٹ کیا ہے کیونکہ پیٹرول پرائسز کی وجہ سے ڈاک کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے فکس کیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کو مینج کر رہے ہیں۔ تو یہ اذکار کارڈ منگوائیں، یہ سارے اذکار کریں۔ اور اذکار کارڈ ایسی چیز ہے جو آپ کسی فرقے کے مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، اس سے کوئی اختلاف نہیں پھیلتا۔ اس میں احادیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، اذکار لکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی رفع الیدین کی طرح ایسا مسئلہ نہیں جس کے اوپر کوئی سیخ پا ہو۔ اذکار تو سب نے کرنے ہیں، کچھ تو کر رہے ہیں نا، اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ والی دعا صحیح مسلم کی، یہ تو عموماً ائمہ حضرات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو میں نے دیکھا ہے بریلویوں کی مسجد میں بھی فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی شروع ہو گئی ہے، جو یہ بخاری میں نبی الاسلام کی سنت رپورٹ ہوئی ہے، مسلم میں بھی آپ فرض نماز کے فوراً بعد تکبیر کہا کرتے تھے اللہ اکبر، اور مسلم شریف میں آیا کہ 3 دفعہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور مسلم شریف میں ہماری ماں سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یعنی اپنا رخ انور نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا نہیں پڑھ لیتے تھے، یعنی 3 دفعہ استغفر اللہ اور 1 دفعہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد پھر آپ عوام الناس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی آپ پھر قبلہ رخ پیٹ کر کے چہرہ اقدس آڈینس کی طرف کر لیتے تھے۔ لوگوں نے آپ کی زیارت کرنی ہوتی تھی، اور ایک تھوڑا پروٹوکول بھی ہے کہ جماعت مکمل ہو چکی بھی ہے، لہذا امام کو یہ اجازت ہے اس اعتبار سے کہ وہ اذکار جو اس حوالے سے رپورٹ ہوئے، جس طرح جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں ہے، نبی الاسلام نے ایک وظیفہ تعلیم فرمایا ہے 10 دفعہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے اپنے پاؤں بدلنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ تو اس کی جو شرح ہے 2 طریقے سے کی گئی، جو اسٹرکٹ ہیں محدثین وہ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں آپ نے نہیں بدلنے، مراد یہ کہ آپ تشہد کی حالت میں ہی 10 دفعہ یہ ذکر کریں گے فجر اور مغرب کے بعد۔ دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ پاؤں نہیں بدلنے سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے نا، اس جگہ سے اٹھے بغیر اسی جگہ پہ آپ نے پڑھنا ہے، چاہے آپ اپنا رخ یا پاؤں سیدھے کر لیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھ لیں، لیکن اسی مصلے پہ پڑھیں، یہ مراد ہے۔ میرے خیال ہے دونوں تعبیرات درست ہیں۔ ایٹ لیسٹ جو امامت پہ فائز ہے وہ ایک پلی لے سکتا ہے کہ وہ قبلہ رخ سے اپنا رخ آڈینس کی طرف کر کے اس ذکر کو پڑھ لے، اگر وہ بھی اس طرح ہی پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ والا معاملہ نہیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، فرشتے اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس پہ رحم فرما، اور اس وقت تک یہ دعائیں اس کے لیے جاری رہتی ہیں جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے یا وہ اس جگہ سے اٹھ نہ جائے۔ یہ حدیث میں نے گرین کارڈ کے سٹارٹ میں ڈالی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کوشش کریں کہ آپ اذکار اسی جگہ بیٹھ کے کریں۔ لیکن اگر آپ اللہم انت السلام ومنک السلام والا وظیفہ کر چکے ہیں، آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی ہے، آخری 3 کل پڑھ لی ہیں، کوشش کریں کہ اس کو پڑھے بغیر تو آپ اٹھے ہی نہ۔ اس کے بعد آپ دعائیں اگر مصلی سے اٹھ کر بھی کرتے ہیں تو ان دعاؤں کا ثواب اپنی جگہ رہے گا، لیکن بہتر یہ کہ آپ اسی جگہ بیٹھ کے کریں تاکہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ تسبیحات فاطمہ ہیں، وہ بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی،
تو یہ اذکار کارڈ آپ ہارڈ کاپی بھی منگوا سکتے ہیں، اور اس کی ایپس بھی بنی ہوئی ہیں، اور ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر PDF بھی اس کا پروفیشنل رکھا ہوا ہے، وہ آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، کچھ عرصہ آپ پڑھیں گے تو ویسے ہی آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے یہ اذکار۔ اور میں نے ان اذکار کارڈز کی جو پروف ریڈنگ ہے باقاعدہ بڑے علماء سے کروائی تھی، کیونکہ یہ ٹائپنگ خود کی تھی، کوئی غلطی اس میں نہ ہو، پلس ہم نے اس میں ترجمہ بھی ڈالا ہوا ہے تاکہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو اس حوالے سے کہ آپ نے یہ اذکار کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو ترجمہ پتہ ہوگا، پھر دعاؤں کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ دونوں کام کیے میں اذکار کارڈز کو آپ سیریس لیں، صبح شام کے سنت اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے سنت اذکار۔ میں اس ٹاپک پہ اس لیے تفصیل سے بولا تاکہ ہم لوگوں میں تھوڑا سنت اذکار کے حوالے سے بھی شوق پیدا ہو، خصوصاً فرض نماز کے بعد۔ کوشش کریں کہ سارے اذکار نہیں تو چند کرٹیکل اذکار ضرور کریں، تکبیر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام، آیت الکرسی، اور آخری 3 قل، اور اسی طریقے سے تسبیحات فاطمہ۔ یہ اذکار آپ کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد کریں، باقی دعائیں بھی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننے کا کتنا ثواب ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی۔ ہمارے جو حضرت معاذ اللہ ہیں، گلے پھاڑنے والی سرکار، المعروف ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، حضرت ڈاکٹر علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے تو اس عید قربان پہ جو ریکارڈنگ کروائی اس میں انہوں نے کہا کہ چوتھے دن قربانی کرنا ایک مردہ سنت ہے، اس کو زندہ کیا جائے، حالانکہ وہ سنت ہے ہی نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے وہ جعلی روایت سنائی کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، تو وہ تو روایت کمزور ہے، بہت درجے کی کمزور۔ حضرت معاذ اللہ کی ڈاکٹرن میں دیکھا جائے تو یہ کالے کپڑے پہننا ایک ایسی سنت ہے جو واقعتاً مردہ ہوئی ہے، اور اس کے قاتل جو ہیں وہ خود وہابی فرقہ کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کالے لباس کو جہنمی لباس ڈکلیئر کیا، اور جو ڈاکٹرن انہوں نے کھڑی کی ہے اس میں کالے لباس کی توہین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، اور الٹیمیٹلی 295C کا مقدمہ بنتا ہے۔ انہوں نے جو ڈاکٹرن کھڑی کی ہوئی ہے، اور کالے کپڑے پہننا یہ نبی اسلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اور ان کی ڈاکٹرن میں چونکہ محرم کے مہینے میں تو کالے کپڑوں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں وہابی فرقے کے لوگ، تو ان کی ڈاکٹرن کے اندر محرم میں کالے کپڑے پہننے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا حضرت معاذ اللہ اور ان کی جماعت کو۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ باقی رہا معاملہ عام مسلمانوں کا، تو محرم ہو غیر محرم ہو، کالے کپڑے پہننا سنت ہے، نبی الاسلام کا پسندیدہ لباس ہے، اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم میں آتا ہے، کالے کلر کی چادر اوڑھی ہے، جو 5 تن پاک والی حدیث سیدہ عائشہ نے روایت کی سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد صحیح مسلم شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جبہ مبارک تھا کہ سروانی طیالسی، وہ کالا تھا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جمعے کے ممبر پر رونق افروز ہوئے اس حال میں کہ کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی، اور مسلم شریف میں ہی آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور غلاف کعبہ بھی کالا ہے، قرآن پاک کی سیاہی بھی کالی ہے۔ یہ ساری کالے رنگ کی برکات ہیں جو ہر طرف آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ دین بھی کالے رنگ کی وجہ سے ٹرانسفر ہوا ہے سیاہی کی شکل میں، چاہے قرآن پاک ہو چاہے احادیث کی کتابیں ہوں۔ تو اس اعتبار سے تو وہابیوں کے لیے یہ ہے کہ کالے کپڑے پہننے سے ان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، جو ان کی ڈاکٹرن ہے، کیونکہ انہوں نے قتل کیا ہے، تو اس قتل کی ذمہ داری بھی ان پہ ہے، اس مردہ سنت کو زندہ کرنا بھی انہی کا کام ہے۔ باقی عام لوگوں کے لیے ہے کہ عام حالت میں پہنے، چاہے محرم میں پہنے، سنت سمجھ کے پہنیں گے کالے رنگ کے وہ، تو وہ ثواب ہی ہے۔ حدیث کے مطابق رات کے آخری تہائی حصے کے بارے میں کیا اللہ بالکل وہی دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، یا وہ اپنی مرضی اور حکمت کے مطابق دے گا؟ جناب، جتنی بھی احادیث ہیں نا جن میں دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے، اس میں دعا اسی طریقے سے قبول ہونی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ وہ 3 موڈ ہیں جامعہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں، کہ یا تو جو مانگا وہ عطا کر دیا جائے گا،
یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دے گا یا بہتر نعم البدل دے دے گا، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی، اس کے اگینسٹ آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ آپ کی دعا کو کس طریقے سے قبول کرے گا۔ یہ تینوں موڈ قبولیت کے ہی ہیں، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا تو کبھی رد ہی نہیں جاتی، ان تین موڈز میں سے کسی ایک میں قبول کر لی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر دعا رد نہیں ہوتی تو پھر ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ البتہ دو چیزیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ایک جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے اسے محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ دوسرا جامع ترمذی میں ہی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ خوشحال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے۔ تو جو سنت اذکار ہیں فرض نماز کے بعد کے ہوں، صبح و شام کے ہوں، ان کو حرز جاں بنائیں۔ باقی یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آخری جب تہائی رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور اس کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار کہ میں اپنی رحمت میں اس کو ڈھانپ لوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ یہ روزانہ کا پروٹوکول ہے آخری تہائی رات کا۔ آخری تہائی رات سے مراد یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر، یعنی مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں ان کو آپ نے 3 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے۔ اس میں جو آخری حصہ بنے گا، ظاہر ہے سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ پورشن آلموسٹ کوئی 3 گھنٹے کا بن جائے گا، گرمیوں میں اس سے کم بنے گا، وہ آخری تہائی رات ہے۔ اور ہر علاقے کا اپنا اعتبار ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے سعودیہ کے مطابق چلنا ہے۔ یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی شب قدر سعودیہ کے مطابق ہوگی، اس کے مطابق ہوگی، وہ آپ نے اپنے علاقے کو فالو کرنا ہے۔ اب اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کوئی تمثیل بیان کرنی ہے کہ اس کا نزول کس طرح ہے، یہ ساری متشابہات ہیں، ان کے پیچھے ہم نہیں پڑتے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ صدقہ کرنے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا کیا یہ صحیح ہے؟ اگر تو اس کا مقصد لوگوں کو ترغیب دلانا ہے تو یہ بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن پاک میں درجنوں مقامات پہ جہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرنے کا حکم دیا گیا، ترغیب دلائی گئی، اس میں ساتھ یہ بات بھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی اعلانیہ بھی کروایا ہے، وہ مسلم شریف کی جو مشہور حدیث ہے، جو آدھی بیان کر کے ہمارے بریلوی حضرات جو ہیں وہ اپنی بدعتیں حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری حدیث یوں ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے ریفرنس سے، کہ چند نیو مسلمز آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کسی کے کپڑے بھی مکمل نہیں ہیں، اور بھوک کی وجہ سے برا حال ہے، تو آپ علیہ السلام کو ان پہ بڑا ترس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسپیشلی مسجد میں ممبر لگوایا اور اس میں آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر ابھارا، یہاں تک فرمایا کہ اپنے اور جہنم کے درمیان اوٹ قائم کر لو، اگرچہ ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے ایسا کر سکو۔ تو اس ترغیب دلانے کا رزلٹ یہ نکلا کہ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور وہ اپنے گھر گئے، انہوں نے اپنے گھر کا اچھا خاصا سامان ایک بورے میں جمع کیا، پھر اس بورے کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں لے کر آئے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اتنا وزنی تھا کہ اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، وہ گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں لا کے اس نے اپنا بورا رکھا، اس کو دیکھ کر ایک ایک کر کے اور لوگ اٹھے، ان کو بھی ترغیب ملی کہ یار یہ تو اتنا آسودہ حال بھی نہیں تھا، تب بھی یہ اتنا سامان لے آیا، تو ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا سامان کا۔ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پریشانی کے عالم کی وجہ سے اس کے
جو خد و خال ہیں آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے کچھ اور تھے، اور جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے آپ کا چہرہ مبارک سورج اور سونے کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا، جس طرح کہ اس انصاری نے کیا، اچھی بدعت کو نہیں، سنتن حسنتن الفاظ ہیں، سنتن سیئتن، اچھی سنت اور بری سنت، جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا تو اسے تو ثواب ملے گا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا ان تمام کا ثواب بھی اس انیشل بندے کو ملے گا جس نے اس سنت کا آغاز کیا، اور ان کے بھی اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا ثواب اس کو ہی مل جائے گا اور وہ فارغ ہو جائیں گے، نہیں، ان کو اپنا ملے گا لیکن اس کو اجتماعی ملے گا۔ اور جس نے اسلام میں برے طریقے کو جاری کیا، برائی کا وبال اس پر ہوگا، اور جتنے لوگ اس برائی پہ چلیں گے ان سب کا کمبائنڈ وبال بھی اس پہ ہوگا، اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی کہ جی ہم تو عالم کے پیچھے تھے تو عالم پکڑا جائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، آپ پہ بھی وبال ہوگا اگر آپ نے قرآن و سنت کی تحقیق کے بغیر کسی شخص کے غلط فتوے کو مان لیا۔ اور آج کل تو تحقیق کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی زمانے میں آپ کو اور لوگ بتا رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کہانی کروا رہا ہے، بچ جائیں اس سے، اصل بات یہ ہے قرآن و سنت میں لکھی ہوئی۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تحقیق کرنا مشکل ہو گیا تھا، تحقیق آپ کے موبائل میں زبردستی پہنچ جائے گی یہ بتاتے ہوئے کہ بھائی آپ غلط راستے کے اوپر ہیں۔ تو اس مسلم شریف کی حدیث سے پتہ چلا کہ اسلام میں اچھے طریقے جاری کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ جس طرح امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم نے صحیح مسلم لکھی، احادیث وہی تھی لیکن جو کریمنگ کے ذریعے زبانی ریکارڈ چل رہا تھا اس کو ریٹن فارم میں لے کر آئے، تو اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری کر دیا۔ اسی طریقے سے مسجد میں نمازوں کے ٹائم فکس کرنا یہ ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ الیکٹرانک کاؤنٹر اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے۔ ہوائی جہاز پہ حج اور عمرے کے لیے جانا اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ یہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں، یہ اچھی بدعتیں نہیں ہیں۔ بدعت وہ ہے جو دین میں داخل کی جائے۔ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے حکم فرمائی ہوئی چیز میں کوئی چیز داخل کی، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ طواف کعبہ کے 7 چکر ہیں، اونٹنی پہ لگائیں، پیدل لگائیں، ویل چیئر پہ لگائیں، ٹرین پہ لگائیں، سائیکل پہ لگائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چکر 7 رہیں گے۔ اور طریقہ جو اڈاپٹ کیا جائے گا اس کی اجازت نبی الاسلام نے اس میں دے دی، اور اسی کو بنیاد بناتے تھے ہمارے بریلوی حضرات کے جی مسجد میں لائٹیں لگانا اور پنکھے لگانا، ایئر کنڈیشن لگانا، قالین بچھانا، یہ ساری بدعتیں ہیں، اس کو تو کوئی بدعت نہیں کہتا، یہ سارے اچھے طریقے ہیں اسلام میں، بدعت نہیں ہے۔ بدعت اس وقت ہوگی جب کوئی شخص دین میں داخل کر دے گا، مثلا یہ کہ جس مسجد میں قالین نہیں ہوتا وہاں نماز نہیں ہوتی، یا نماز کا حصہ ہے قالین، ایئر کنڈیشن، تو یہ آپ نے اب دین میں داخل کر لیا، تو پھر یہاں پہ وہ حکم لگے گا کہ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد۔ تو صدقے کے لیے ویڈیو بنانا اعلانیہ طور پر، اس لیے کہ لوگ اس سے ترغیب پائیں، تو یہ بالکل درست ہے۔ البتہ اگر آپ کو شائبہ بھی ہو کہ اس سے ریاکاری ہوگی تو بھائی اپنی نیکیاں نہ ضائع کریں، نیکیاں تو ضائع ہوں گی، مال بھی ضائع ہو جائے گا، اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہونا۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے لیکن شرک ہو گیا، کیونکہ مخلوق کو آپ نے بیچ میں شامل کر لیا۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا، اس میں صدقے کے الفاظ بھی ہیں، اس نے شرک کیا۔ تو اس لیے دکھلاوے سے بچیں۔ البتہ آپ کے سامنے کوئی کر رہا ہے آپ اس پہ فتویٰ نہ لگائیں کہ یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ واقعتاً دکھلاوے میں آ جاتی ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص نے مسجد میں کوئی کنسٹرکشن کا کام کروایا ہے اور اب وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے مسجد کمیٹی سے کہ مسجد میں میرے نام کی تختی لگائی جائے کہ جی یہ وضو خانہ میں نے بنوایا ہے یا قالین میں نے صدقہ کیا ہے، تو یہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں اس سے تو یقیناً آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ریاکاری کریں۔ ہاں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جی فلاں صاحب نے یہ کروایا، بات ختم ہوگی، لیکن اس کو تختی بنا کے لگانا وہاں پہ، تو یہ پھر ہم
بڑی مشکل سے ہی حسن ظن اپنا قائم رکھ سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جس کو اس حوالے سے کوئی توفیق دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام تاریخ میں زندہ رکھا ہے وہ ایک الگ بات۔ جس طرح سیدنا عثمان کے بارے میں ہم کہتے ہیں، جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی میں موجود ہے کہ 3 موقعوں پہ انہوں نے جنت کمائی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین لے کر وقف کی، دوسری دفعہ میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا خرید کے، اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار دیے اور 700 اونٹ لدے ہوئے، اور تینوں مواقع پر نبی الاسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ ان کی ایک نیکی قائم ہے، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی تختی لگوا دی ہو۔ ایک اشارتاً چیز ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ سیدنا سعد ابن عبادہ سفر پہ تھے، خزرج کے سردار، پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں میری غیر موجودگی میں فوت ہو گئی، تو مجھے ظاہر ہے اس چیز کا غم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا عمل کروں کہ مرنے کے بعد ان کو اس کا ثواب پہنچے، تو میں ایک پانی کا کنواں کھدوا کے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل اتنا ایشو ہے، اس زمانے میں تو آپ سوچ لیں کہ لوگ 5-5 6-6 میل فاصلے سے پانی بھر کے لایا کرتے تھے، اور میٹھے پانی کا کنواں اگر آپ کے گھر کے قریب ہو، اگرچہ آپ کو موٹر کے بغیر ڈول ڈال کے نکالنا پڑے تب بھی بہت بڑی آسانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں میٹھے پانی کا کنواں جو ہے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ کیا اس کا نفع میری والدہ کو پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا پہنچے گا۔ یہ حدیث سنن نسائی میں، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ کنواں مشہور ہو گیا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے، یعنی یہ سعد کی ماں کے لیے وقف کیا گیا۔ اس میں کہیں تختی کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مشہور ہو جائے کوئی چیز، وہ خود سے ہو جائے، جس طرح ہماری بھی کئی چیزیں مشہور ہوتی ہیں کہ جی مسجد میں یہ بورنگ فلاں شخص نے کروائی تھی، کہیں اس کی نیم پلیٹ نہیں لگی ہوتی لیکن لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے مشہوری ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ بعض ایسے ذہنی مریض ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز میں ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اب میری تو نیکی ضائع کر دی لوگوں نے ذکر کر کے، وہ دوسرے طرف ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے تقوی کا اعضا۔ تو وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات ہم کوئی ایسا نیکی کا عمل کرتے ہیں کہ ہماری خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اس کے باوجود لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، ظاہر ہے تعریف کس کو بری لگے گی۔ تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندے کے لیے انعام ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سیدنا عثمان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ انعام سمجھتا ہوں کہ آج تک ان کا ذکر خیر اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ اپنے مال کے ذریعے، اور یہ 3 تو ڈکلیئرڈ دفعہ ہے نا بڑی، اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پہ انہوں نے جنت کمائی ہے۔ بلکہ ابھی تو سعودی حکومت نے ان کے نام کا باقاعدہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، جس میں وہ ان کا جو باغ تھا یا اسی طریقے سے باقی جگہ سے جو کمائی آتی ہے، جہاں پہ انہوں نے کچھ اب ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، اس کی کمائی بھی اس میں ڈالتے ہیں، وہ حجاج کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو ان کا نام زندہ ہو گیا۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے تگ و دو کرنا کہ جی اپنے نام کو میں نے زندہ رکھنا ہے، یہ کر دوں وہ کر دوں، یہ چیز غلط ہے۔ تو اس میں آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ اگر کسی کی تعریف ہو رہی ہے نا کسی کام پہ، تو وہ بھی ٹینشن نہ لینا شروع کرتے ہیں۔ لوگ تعریف کرتے ہیں، ظاہر ہے مجھے تو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے خوشی ضرور ہوتی ہے اس حوالے سے کہ دعوت کا کام پھیل رہا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہوتا کہ جی جناب کوئی مشہوری مل گئی ہے، اور کتنی مشہوری ملنی ہے۔ اور یہ مشہوری جو ہے اس کے ساتھ جو رائیولری جڑی ہوئی ہے نا، وہ لوگ تو بڑی خواہش کرتے ہیں کہ جی ہم بھی جناب اس لیول پہ پہنچ جائیں، لیکن آپ کے سامنے صرف پھول کی خوشبو ہے، اس کے ساتھ جو کانٹے لگے ہوئے ہیں نا وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دے تو وہ اپنے معاملات لے کر چل سکتا ہے۔ ریاکاری سے بہرحال بچنا چاہیے، لیکن ریاکاری کا فتویٰ لگانے سے بھی بچنا چاہیے۔ کسی بندے کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے کہہ سکتے ہیں، یا کسی اپنے قریبی کو سمجھانے کے لیے علیحدگی میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھ لیجئے گا مجھے یوں لگ رہا ہے، بس ختم۔ اس کی عادت بنانا کہ لوگوں کے اوپر فتوے لگانا اور اپنے ذاتی کردار میں انتہائی برا ہونا، یہ بعض لوگوں کو ویسے ہی نفسیاتی کوئی بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا۔
مسلمان اور مؤمن میں کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے اس میں ہم اپنے استاد پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لے وہ مسلمان ہے. ظاہر ہے اسلام کی بنیاد یہ ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مان لے، یعنی جو حکم دے رہے ہیں اس پہ چلنا شروع کر دے، تو وہ مؤمن ہے. تو میرا خیال ہے یہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے. مسلمان یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرنے والا. ایکچولی سر تسلیم خم کرنا تو پھر یہ ہے کہ ٹوٹل اوبیڈینس خدا کی ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے اسلام ڈیٹم لیول کی چیز ہے. جس طرح کہ سورۃ الحجرات میں آیا کہ بدو بادیہ نشین لوگ اعراب کہتے تھے قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. تو نبی الاسلام کو کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام لے کر آئے ہو. یعنی ابھی تو تم نے سر تسلیم خم کیا ہے اس حوالے سے کہ ہم اس ریلیجن کو قبول کرتے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دین کو پریکٹس کرنا پڑے گا. الٹیمیٹلی پھر اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے آپ کو مشرف کر دے گا. لیکن یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. آج کی ڈیٹ میں ہم مسلمان کو مؤمن بھی بول دیتے ہیں، مؤمن کو مسلم بھی بول دیتے ہیں. کسی مؤمن کو مسلم بولنا کوئی تحقیر کرنا نہیں ہے. قرآن پاک میں نبی الاسلام کے لیے آیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسلم کا ورڈ آیا. اگرچہ کرٹیکلی دیکھیں تو مؤمن جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اسی طریقے سے جہاد اور قتال انٹرچینجبل ہیں، لیکن دقت نظر سے دیکھیں تو قتال وہ جہاد ہوتا ہے جس میں آپ میدان جنگ میں آرمڈ کنفلکٹ کرتے ہیں. ویسے جو نفس کے خلاف جہاد ہے وہ سمپل جہاد ہے. رسول اور نبی یہ بھی ایک ایسا جوڑا ہے جو انٹرچینجبل ہے، لیکن دقت نظر سے دیکھیں گے تو رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو دھمکی لگاتا ہے کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب آپ پکڑے گا. نبی دھمکی نہیں لگاتا. نبی جو ہے وہ ایک مسلح کے طور پر ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا انکار کرنے پر دنیا میں عذاب آئے گا، آخرت میں تو آئے گا. دنیا میں عذاب صرف رسولوں کا انکار کرنے پر آتا ہے. تو اسی کیٹیگری میں یہ چیز بھی فال کرتی ہے. اسلام اور ایمان انٹرچینجبل الفاظ. باقی حدیث جبریل جو ہے اس میں جب نبی الاسلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج بیت اللہ کرنا، اور اس کے بعد رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنا، یہ اسلام ہے. ایمان کے بارے میں سوال ہوا تو پھر آپ علیہ السلام نے وہ سارے ایمانیات گنوا دیے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، رسولوں پہ نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، یہ ساری ایمانیات ہیں. پھر اس کے بعد درجہ احسان کی بھی بات ہوئی اسی حدیث جبریل میں جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی. بلکہ مسلم شریف کی تو کتاب الایمان چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے. 92 روایتیں جو ہیں وہ مقدمے کی ہیں، 93 نمبر پہلی حدیث ہے مسلم کی جو 93 ہے وہ حدیث جبریل ہے. باقی 92 روایتیں جو ہیں وہ حدیث کی اہمیت پہ اور اس کی صحت کے اعتبار سے ڈسکس ہوئی ہیں. تو اس میں بھی درجہ احسان کا ذکر ہوا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. نہیں تو ایٹ لیسٹ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اب لوگ اس میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس سے مراد کیا ہے، ہم کیا کانسیپٹ رکھیں. گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی تم اگر اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تو کسی اور طرف متوجہ نہ ہوتے، کنسنٹریشن سے نماز پڑھو، یہ ہے اس کا مطلب. باقی ظاہر ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. ایک بندے نے خواہش کا اظہار کیا تھا تو بے ہوش ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام. ہاں، آخرت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہر مؤمن جو ہے وہ اللہ کا دیدار کرے گا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا. قرآن پاک میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں. اگر شوہر سونے کے زیورات حق مہر میں دیتا ہے لیکن سنار کے دھوکے کی وجہ سے وہ نقلی نکلتے ہیں تو کیا حق مہر ادا ہوا سمجھا جائے گا؟ بالکل نہیں سمجھا جائے گا جی. یہ تو اتنا بڑا فراڈ ہے. اور یہ تو آپ کا حسن ظن ہے کہ
شوہر نے دھوکہ نہیں کیا، سنار نے کیا ہے، مجھے تو خطرہ یہی لگتا ہے کہ شوہر نے کوئی کام ڈالا ہوا ہے، کیونکہ آج کل نکاح اتنا مشکل کر دیا گیا ہے، اور بسا اوقات لڑکی والوں کی طرف سے اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں، حق مہر مانگے جاتے ہیں کہ عام مردوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ عورت کا حق ہے. اگر کسی مرد میں ہمت نہیں ہے حق مہر دینے کی تو ٹھیک ہے، غریب عورتیں بھی موجود ہیں، اپنے کفر میں شادی کریں. یہ تو نہیں ہے اس نے اونچی جگہ ہاتھ ڈالنا ہے، اور اونچی جگہ ہاتھ ڈال کے انسان پوری زندگی ذلیل ہوتا ہے. یہ تو ایک فیکٹر ہے. اس کے بعد جب آپ نے رشتہ داریاں نبھانی ہیں تو آپ کی تنخواہ کا، آپ کی کمائی کا اچھا خاصا حصہ رشتہ داریاں نبھانے پہ ہی لگے گا. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے کفر میں شادی کریں، جو نبی اسلام نے آپ کو ترغیب دلائی ہے ہم پلہ لوگوں میں، تاکہ آپ جتنی پرواز کر سکتے ہیں نا اسی لیول پہ ہی آپ اپنے گھونسلوں کو مینٹین کریں. ہاں ادروائز آپ کے لیے عذاب کھڑا ہو جائے گا. تو یہ کوئی حق مہر ادا نہیں ہوا جی، دھوکہ شوہر کے ساتھ ہوا، اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن تھی. اس کا حل صرف بیوی کے پاس ہے کہ وہ معاف کر دے، اور اگر وہ معاف نہیں کرتی ہے تو پھر یہ نکاح ختم ہی تصور کیا جائے. ظاہر ہے کہ حق مہر بنیاد ہے، کیونکہ اس میں تو واضح احادیث ہیں بخاری مسلم میں کہ حق مہر کے عوض ہی عورت تمہارے لیے حلال ہوئی ہے. نان و نفقہ تو بعد کی چیز ہے، حق مہر آپ نے ادا کرنا ہے. حق مہر عورت اپنی مرضی سے چاہے تو معاف کر سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جی حق مہر جو ہے وہ لازماً کم ہونا چاہیے. قرآن پاک میں تو آیا ہے کہ علیحدگی کی صورت میں اگر تم نے سونے کا ڈھیر بھی دیا ہوا تھا حق مہر کے طور پر تو اس کو واپس نہیں لوگے، کیونکہ تم اس سے نفع اٹھا چکے ہو اس عورت سے. تو یہ حق مہر جی آپ کو ادا کرنا ہوگا، اور اس کو اگر معاف کروانا ہے تو وہ بیوی معاف کر سکتی ہے، اور اگر نہیں معاف کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نکاح تو شیر افضل مروتی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. کیا گناہوں سے بچنا بھی نیکی ہے؟ بالکل، گناہوں سے بچنا ایک الگ سے نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹیکنیکلی بھی دیکھا جائے تو جب کوئی شخص گناہ سے بچ رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے بچ رہا ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی نیکی ہے. دوسرا، گناہ سے بچنا بیسیکلی آپ اپنے آپ کو دین کی ایک جو آبلیگیشن ہے اس پہ عمل پیرا کر رہے ہوتے ہیں. مثلا فرض نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا کیا ہے؟ فرض نماز آپ پڑھیں گے تو آپ ایک فرض ادا کر رہے ہیں، وہ فرض ادا کرنا آپ پہ ضروری تھا. تو آٹومیٹیکلی اکثر گناہ ایسے ہیں کہ جن سے آپ بچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی نیکی کے اگینسٹ پیرلل میں وہ چیز چل رہی ہوتی ہے. تو گناہوں سے بچنا الگ سے ایک نیکی ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے پہلا شخص ہے عادل حکمران، یعنی حکمران تھا اور اس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا. اس کے بعد وہ شخص کہ جو اکیلے میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اس کے بعد وہ شخص جس نے جوانی میں توبہ کر لی، بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. شیر تو میرے خیال عام حالت میں بھی شکار کوئی نہیں کرتا، وہ شیرنی بیچاری کرتی ہے، اور نان و نفقہ جو ہے وہ شیرنی کے ذمہ ہے. آج کل بھی کئی شیرنی ہیں وہ اپنے گھر چلا رہی ہیں، ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، مرد تو خرچے نہیں ان کا اٹھاتے. اس کے بعد وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو. پھر وہ شخص، 2 اشخاص جو اللہ کی محبت کے اوپر جمع ہوں اور اسی پہ جدا ہوں. اور چھٹا وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کے صدقے پہ میں آج بول چکا. اور 7واں وہ شخص جس کو کوئی عالی نسب کی عورت برائی پر آمادہ کرے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ اس برائی سے بچ جائے. تو آپ تو پوچھ رہے تھے نیکی کا کام ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ جو گناہ سے بچ جائے اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم شریف کی. نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف
چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے، خاوند کا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس میں ثواب ملے گا، حالانکہ ایک نفسانی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ باقی چیزیں صحابہ کو ہضم ہو گئی، یہ بات سمجھنا آئی کہ یا رسول اللہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق صدقہ کیسے ہو گیا؟ یہ پنجابی والا صدقہ نہیں ہے، عربی والا، یعنی کہ نیکی کا کام۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اس خواہش کو کسی ایسے طریقے پر پورا کرو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں اس پہ گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہوگا یا رسول اللہ۔ تو فرمایا اس پہ پھر ثواب بھی ملے گا، جو سورۃ المؤمنون میں بھی آیا کہ اہل ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا اہل ایمان کی نشانی ہے اور خود سے ایک نیکی کا کام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، کھڑے ہونے سے ڈرا سے مراد بعض اوقات لوگ یہ لیتے ہیں کہ شاید نماز خشوع خضوع سے پڑھی، یہ اجتہاداً ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن جو کھڑا کیا جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جواب دہی، وہ اس سے ڈرا تو اس کے لیے پھر 2 جنتیں ہیں کہ مجھے اپنے رب کے حضور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گناہوں سے بچنا نیکی ہے۔ کیا جسم پر ٹیٹو بنوانا حرام ہے؟ بالکل حرام ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں، چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، اور ظاہر اس سے مراد آئی بروز ہی ہوں گے۔ اگر مونچھ یا داڑھی نکل آئے تو وہ عورت کے لیے واجب ہے کہ اس کو ریموو کرے تاکہ مردوں سے اس کی مشابہت نہ بنے۔ اور تیسرا جو ٹیٹو بنواتی ہیں، یعنی جسم کو گدواتی ہیں، اس میں نشان۔ ابھی بھی آپ دیکھیں عرب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں، زیادہ تر جو ہیں وہ افریقن کنٹریز میں، عورتیں بھی مرد بھی، اور اب تو سب کانٹیننٹ میں بھی یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کسی نے زمانے جاہلیت میں ایسا کر لیا، اب تذاب ڈال کے جسم خراب کرنے کی ضرورت نہیں، توبہ کر لینا کافی ہے۔ بعض اوقات لوگ اتنے وہمی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہے یا نہیں قبول۔ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، نماز قبول ہے نہیں قبول۔ اگر زمانہ جاہلیت میں کر لیا، اب اس کو ریموو کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو کھال کے اندر چلا جاتا ہے، توبہ کر لینا کافی ہے۔ تو یہ بنوانا حرام ہے، بلکہ ابن مسعود کی حدیث اس حوالے سے بڑی الارمنگ ہے۔ ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ ان سے سوال پوچھتی ہے کہ آپ یہ عورتوں کو فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ دانتوں میں گیپ نہیں بنوا سکتی، ٹیٹو نہیں بنوا سکتی، اور چہرے کے بال نہیں اکھاڑ سکتی، اور اس سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں کہ جی ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے کوئی لعنت نہیں ملی۔ اب وہ صحابیہ یا تابعیہ ہوگی، وہ تو یہ دعویٰ کر سکتی تھی کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اس کو عربی بھی آتی تھی۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، بلکہ لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو یہ 3 کام کرتی ہیں۔ یعنی وہ آیت مبارکہ جو اسپیسیفکلی مال غنیمت سے متعلق تھی، اسے جنرلائز کیا ابن مسعود نے نبی علیہ السلام کے ہر حکم پر۔ اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو حدیث کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن سے مسئلہ بتائیں۔ صحابہ کرام حدیث کو بھی قرآن کی طرح لیتے تھے کہ وہ نبی کا فرمان ہے۔ ظاہر ہے قرآن نے ہمیں بتایا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو وہ سنت کے ذریعے، حدیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوگا۔ سنت کا ہی ریٹن ریکارڈ ہے حدیث، ورنہ سنتیں تو ہر علاقے کی اپنی ہیں بھائی۔ یہ گامدی صاحب ان کے ماننے والوں کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، سنت پہ اگر آپ نے عوام کو چھوڑ دیا تو بھائی انڈیا پاکستان میں تو سنت یہ ہے کہ آپ نے قبروں سے مانگنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اور احادیث ریٹن فارم میں موجود ہیں، تو ہم لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ بھائی ریٹن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے۔ تو آج سنت نے حدیث کی حفاظت نہیں کی ہوئی ہے، حدیث نے سنت کی حفاظت کی ہوئی ہے،
ورنہ سنتیں تو اپنی اپنی لوگوں نے بنا لی ہیں. لوگوں نے تو طرح طرح کی پگڑیاں سنت ڈکلیئر کر دی ہوئی ہیں اپنی طرف سے. ہر علاقے کی سنت اپنی ہے. آپ ہمارے پنجاب میں دیکھیں, کئی مسجدیں فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں, اور تھوڑی مسجدیں نہیں ہیں, ہزاروں میں مسجدیں. تو انہوں نے تو سنت یہ ٹرانسفر کی ہوئی ہے. پھر ہم ان کو بتا دیں ابھی احادیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے سنت ذکر, تو ان کو قائل کر لیتے ہیں. تو آج کی ڈیٹ میں سنت جو لوگ سمجھتے ہیں, اب آپ کہیں گے جی ہم تو اس کو سنت نہیں سمجھتے. بھائی آپ جو عملی تواتر کے ذریعے چیزوں کو ٹرانسفر کرنا مانتے ہیں, تو وہ صرف وہی ٹرانسفر مانی جائیں گی جو پوری دنیا میں ایک طرح سے رائج ہوں. وہ ہے اجماع امت. وہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر تو اختلاف ہے بھی کوئی نہیں ہے. پوری امت جو ہے 5 نمازیں پڑھتی ہے, پوری امت قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے, پوری امت جو ہے وہ 17 رکعتیں مانتی ہے, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء جو فرض رکھتے ہیں. تو اس پہ تو جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے ہی ان معاملات میں جس میں آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا. آج کی ڈیٹ میں احادیث کی کتابیں بتائیں گی کہ کون سی چیزیں سنت ہیں, کون سی نہیں ہیں. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ 1200 سال پہلے ایک چھلانگ میں ہمیں بخاری مسلم پہنچا دیتے ہیں کہ آج سے 1200 سال پہلے دین کیا تھا. ہم نے اپنی زندگی میں 30-40 سال میں دین کی کیا شکلیں دیکھی ہیں کہ تصویر پہلے حرام تھی, پھر مکروہ ہوئی, اس کے بعد یہ مباح ہوئی کہ نہ گناہ نہ ثواب, پھر ثواب کا کام ڈکلیئر ہو کے مستحب ہوئی, اور اب فرض ہے. کیمرے کے بغیر مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا, سامنے اس کے 10 نمازی بیٹھے ہوتے ہیں اور کیمرہ آن کر کے یوٹیوب پہ چڑھاتا ہے. وہ 10 تو شاید نہیں سن رہے ہوتے, لیکن جو 100-150 ہیں, اور اگر میری تصویر لگ جائے تو کوئی 2-4 ہزار ہمارے اسٹوڈنٹ بھی دیکھ لیں گے, تو بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ برکات ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو اس عورت کو انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا کہ گویا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے. نبی علیہ السلام کا فرمانا گویا کہ قرآن کا فرمانا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اچھا, اس میں بھی بعض منکرین حدیث انہوں نے نئی پک چھوڑی ہے کہ جی رسول کی اطاعت جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر کے طور پر ذکر ہوئی ہے. بالکل قرآن پاک میں ظاہر ہے نبی علیہ السلام پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, مذہبی پیشوا بھی تھے. مجھے بتائیں, اگر رسول کو پولیٹیکل لیڈر کے طور پر فالو کرنا فرض ہے تو یہ چھوٹی چیز ہے. مذہبی احکام میں اس کو فالو کرنا بڑی چیز ہے. جس کے پولیٹیکل ڈیسیژنز کو بھی آپ فالو کرنے کے پابند ہیں, جس میں بعض اوقات ان کی اپنی اجتہادی رائے بھی ہوگی, بدرجہ اولا ان کے مذہبی ڈیسیژن تو آپ نے فالو کرنے ہیں, کیونکہ مذہب کے معاملے میں تو وہ اللہ کے ریفرنس سے بات کریں گے. پولیٹیکل ڈیسیژن میں تو آپ ذاتی طور پر ڈیسیژن کر لیتے تھے, جس طرح کے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ناراضگی کا اظہار فرمایا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68-69 میں. لیکن جو دین کے حوالے سے ڈیسیژن ہوتے تھے وہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے, اور جہاں نہیں ہوتے تھے نبی اسلام بتا دیتے تھے کہ بھائی یہ میری ذاتی رائے ہے, میرا مشورہ ہے, تمہاری مرضی ہے, قبول کر لو نہ قبول کرو. اور جو آبلیگیٹری ہوتا تھا وہ پھر ماننا ہوتا تھا. اچھا, اس عورت نے پھر ابن مسعود سے کہا کہ یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن ہم نے تو سنا ہے آپ کی بیوی یہ سارے کام کرتی ہے جو آپ لوگوں کی عورتوں کو منع کرتے ہیں. یعنی آپ کا ایک کٹا ہوا کلپ کسی کلپ کاٹو مولوی نے اپلوڈ کر دیا تھا اس زمانے کے, اور ہم تک پہنچا ہے, تو آپ بتائیں کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اندر جا کے میری بیوی کو دیکھ لو. وہ گئی, شرمندہ ہو کے باہر نکلی, جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ سارے مولوی شرمندہ ہوتے ہیں جب پورا کلپ میرا باہر آتا ہے تو. اور لیکن وہ عورت اچھی تھی, اس نے مان لیا کہ میری غلطی تھی. ہمارے مولوی نہیں مانتے. پھر ابن مسعود نے ایک جملہ بولا کہ اگر یہ رسول اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی تو پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی. یہ سب سے بڑی امتحان والی بات ہے ہماری بیویوں کے لیے کہ شکر کرے کہ ہم ابن مسعود کی سنت پہ نہیں عمل کر رہے. یہ میں جنرل ساری عورتوں کے لیے اور ان کے ہسبینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اور ہمارے اسلامی بھائی بھی اس دن سے ڈر جائیں کہ جب عورتیں جو ہیں وہ صحابیات کی سنت پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں, خصوصاً جو انصار مدینہ کی عورتیں تھیں وہ تو اپنے خامدوں کے اوپر زبان درازی بھی کر لیا کرتی تھی, تو وہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہو جائے گا. بہرحال اس حدیث کی وجہ سے جو بخاری مسلم میں ہے ٹیٹو سے متعلق,
میں نے ایک اور رزلٹ بھی نکالا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اس طرح کے ویسے کئی واقعات ہیں، وہ قرآن پاک کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ بھی کر لیتے تھے. یعنی وہ آیت کسی ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے اور اس کو اس کے بعد آنے والے ہر موقع کے اوپر طریقے سے فٹ کر لیتے تھے. اس لیے آپ کو ملتا ہے کہ یہ آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی، دوسرا صحابی کہتا ہے یہ آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی، حالانکہ بعض اوقات کسی موقع پہ وہ آیت نہیں نازل ہوئی ہوتی. وہ موقع سے مراد کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر موقع آئے تو یہ آیت آپ نے استعمال کرنی ہے. وہ ان معنوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اسی سنت میں ہم عمل کرتے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. یہ بھی اسپیسیفکلی مال سے متعلق تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، گویا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. اس مال کے ذریعے تو آخرت کمانی چاہیے تھی، لیکن لوگ خرچ نہ کر کے، زکوٰۃ نہ دے کر، اللہ کا حق ادا نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. قرآن میں کانٹیکسٹ یہ ہے سورۃ البقرہ میں. اچھا، لیکن اپنے ماننے کے پوائنٹ آف ویو سے اجتہاد کیا جائے تو ہر وہ چیز جو آپ کو ہلاکت میں ڈال دے اس پہ یہ آیت فٹ ہوگی. کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کو ہم یہی آیت سنائیں گے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہے اس کو بھی یہی سنائیں گے. سگریٹ نوشی کرتا ہے، کوئی اور نشہ کرتا ہے، اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو بھی یہی سنائیں گے. شوگر کے مریض کو بھی سنائیں گے جو چائے کہ کپ میں 3 چمچ ڈال کے پیتا ہے. عام آدمی 1 پیتا ہے، وہ 3 ڈال کے پیتا ہے. اسی طریقے سے بلڈ پریشر کے مریض کو بھی بتائیں گے کہ اللہ کے بندے، تو نے کھیرے کے اوپر بھی نمک ڈالا ہوا ہے، پیاز پہ بھی نمک ڈالا ہوا ہے، پھر سالن آتا ہے اس میں بھی نمک ڈالتا ہے، انار پہ بھی نمک ڈالتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جی وہ مجھے یاد آ گیا میری وائف کی دادی ماں فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ کینسر سروائیور تھی اور کینسر سے لڑی، 70+ ہو کے فوت ہوئی وہ. تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ اماں جی نمک جڑا نا کاٹ استعمال کریا کرو. تو انہوں نے کہا کہ پتر میں نمک تو اتنا استعمال ہی کوئی نہیں کر دی. ہاں کھیرے آ گئے تھے، اینا جا پا لیا. انار وہ کھاتی تھی کیونکہ جس کی بھی کیمو تھراپی ہوتی ہے ان کو انار ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں، اس طرح پا لیا. انہوں نے کہا اماں جی تسی ہن بکا تے نہیں مارنی، اتنا ہی ڈالنا ہوتا ہے، تو گولی بھی اینی جی ہوندی ہے جیڑی اثر کرتی ہے. اچھا یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ گولی بھی اتنی سی ہوتی ہے جو اثر کرتی ہے. تو نمک اتنا سا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری پلیٹ کھانی ہے نمک کی تو وہ اثر کرے. وہ اتنا سا نمک بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بڑی چیز ہے. اس لیے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو. تو احتیاط کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت غافل ہے. نمبر 1 صحت، اور نمبر 2 فراغت. یقین کریں یہ جو بخاری کی حدیث ہے نا، میں نے کئی سالوں سے اس کو حرز جاں بنایا ہوا ہے. صحت اور فراغت یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی کو میسر ہیں صحیح معنوں میں. تو اس کو آپ اویل کیا کریں. آپ کو صحت ملی ہے، آپ اچھے طریقے سے دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں. فراغت ملی ہوئی ہے تو اپنا ٹائم اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. بیٹھ کر نوافل ادا کرنے کا سنت طریقہ بتا دیں. بیٹھ کر نوافل ہوں، فرائض ہوں، ایک ہی طریقہ ہے. پہلے تو یہ کلیئر کر لیں، نفل کا کوئی علیحدہ طریقہ نہیں ہے سوائے ایک ایکسیپشن کے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب سفر پر ہوتے تو فرض نماز سواری سے اتر کر زمین پر ادا کرتے تھے قبلہ رخ اہتمام کر کے، اور جو نفلی نماز ہے وہ سواری پر ہی ادا کر لیتے تھے. اور اس میں الفاظ ہیں ابن عمر کے کہ آپ علیہ السلام اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے کہ سواری قبلہ رخ جا رہی ہے یا کسی اور طرف. یعنی نفلی عبادت کے لیے استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے، لیکن یہ صرف اس کے لیے جو سواری پر سوار ہو. عام حالت میں نہیں ہے کہ آپ جس طرح مرضی منہ کر کے نفل پڑھ لیں. وہ شرعی عذر ہے کہ سواری ظاہر ہے وہ جہاں سڑک مڑے گی اس اعتبار سے سواری نے جانا ہے. تو نفلی نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، فرض نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے. نفلی نماز سواری پہ ہو جاتی ہے، فرض نماز کے لیے آپ نے سواری سے نیچے اترنا ہے، الا یہ کہ اترنے میں جان کا خطرہ ہو یا کوئی شرعی عذر لاحق ہو. جس طرح کہ کشتی سے اتر کے پانی پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے بزرگان دین کے، وہ بھی میری ویڈیوز کے بعد آپ کام چھوڑ گئے.
اسی طریقے سے ہوائی جہاز سے نیچے اتر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، چلتی ٹرین سے اتر کے زمین پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ایسی صورتحال میں پھر آپ مجبوراً سواری کے اوپر ہی چلتے ہوئے نماز پڑھیں گے. بہتر ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. میں نے کئی دفعہ ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے، بالکل ٹیل والی جگہ پہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ لیتا ہوں. اگر نہ پڑھنے دیں تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے اپنی سیٹ پہ ہی نماز پڑھ لیں. فرض نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے سواری میں جہاز تو اپنی مرضی سے جا رہا ہے، سعودی عرب کی طرف منہ ہے اگر اس کا تو استقبال قبلہ تو آپ کا ویسے ہی ہو گیا، لیکن واپسی پہ تو آپ نہیں کر سکتے. تو جس طرف بھی رخ ہے آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی کے لیے وہ قرآن میں آیت ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف تم نے رخ کرنا ہے، لیکن پیرلل میں یہ ہے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف، جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کرسی پہ ویسے تو تقی عثمانی صاحب نے ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، بغیر حوالوں کے ہم حوالے کے ساتھ آپ کو بتا دیتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سواری پہ جب نماز پڑھتے تو نماز کے سجود اور رکوع وہ اشاروں سے کرتے تھے. اس کا مطلب ہے باقی چیزیں آپ فزیکلی پرفارم کرتے تھے، یعنی رفع الیدین آپ نے کیا، ہاتھ باندھے ہیں یا ہاتھ کھولے ہیں، وہ فزیکل کیے. لیکن بخاری کے الفاظ ہیں کہ رکوع اور سجدے آپ فزیکلی نہیں کرتے تھے بلکہ سر کے اشارے سے کرتے تھے. ابو داؤد میں اگلی تفصیل آئی ہے کہ رکوع کے لیے آپ سر کو تھوڑا جھکاتے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکاتے. تو رکوع کے لیے آپ نے دونوں صورتوں میں ظاہر ہے گھٹنوں پہ ہی ہاتھ رکھنا ہے آپ نے، رکوع کے لیے بھی سجدے کے لیے بھی. یہ جو مساجد کے اندر سامنے پھٹے لگے ہوئے ہیں، آپ تو کافی ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے تو لوگوں نے وہ پھٹے کٹوا دیے. لوگ پھٹے کے اوپر سجدہ کرتے تھے، یہ بالکل بدعت ہے، سب کے نزدیک بدعت ہے، بالکل غلط کام ہے. نبی علیہ السلام سے کوئی ثابت نہیں کہ آپ اونٹ پہ نماز پڑھ رہے ہو سامنے پھٹا رکھا ہو سجدہ کرنے کے لیے. سجدہ ٹو باؤ ڈاؤن ہے، اپنے سر کو جھکانا یہ سجدہ ہی ہے. آپ یوں ہیں، رکوع کے لیے آپ اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کیا، یوں ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ اکبر، یہ سبحان ربی الاعلی، یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ جھکنا یا سامنے کوئی چیز رکھنا، کسی پھٹے کے اوپر سجدہ کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بخاری میں حدیث ہے جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اور اگر کوئی لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے. اب لیٹ کے پڑھنے کا طریقہ کیا؟ آپ نے تو بیٹھ کے پوچھا تھا، ہم لیٹ کے بھی بتا دیتے ہیں. لیٹ کے طریقہ یہ ہے کہ مریض کو اس انداز میں لٹایا جائے گا، قبلہ رخ اس کی ٹانگیں ہوں گی اور اس کا سر جو ہے تھوڑا سا اونچا کر کے پیچھے تکیہ رکھ کے چہرہ اس کا قبلہ رخ کر دیا جائے، ٹانگیں اس کی قبلہ رخ ہے تاکہ وہ اس طرح نماز پڑھ سکے. اگر ٹانگیں آپ ادھر ادھر کریں گے تو اس کا چہرہ بھی ہٹ جائے گا. تو اس صورت میں قبلے کی طرف ٹانگ کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہوگی. گناہ تو ویسے بھی نہیں ہے، ایک معیوب بات ہے. تھوکنے کی ممانعت ہے بخاری مسلم میں، اور پیشاب کرنے کی ممانعت ہے. قبلہ رخ ٹانگیں کرنے کی کوئی ممانعت رپورٹ نہیں ہوئی. یہ ہمارے عوام میں ہی ویسے مشہور ہے، اور عربیوں کو تو ویسے ہی عادت ہے، سلام پھیرتے ہی سیدھی ٹانگیں کرتے ہیں وہ حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے. اور پاکستانی بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو اتنے 1000 کلومیٹر دور احتیاط کرتے ہیں اور یہ کعبہ سامنے دیکھ کے بھی ٹانگیں سیدھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر اجمی دین تو نہیں ہے نا، ان کو تو پتہ ہے. اور اگر آپ کسی پہ اعتراض کریں گے تو وہ عربی تو سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کدھر لکھا ہوا ہے بتاؤ. عربیوں کو تو ویسے ہی ایک عربی ہونے کا زوم ہے، پلس انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اجمی کتنے جاہل ہیں دین سے. دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی بھی ہیں، اس لیے وہاں پہ آپ نے احتیاط سے بات کرنی ہے. لوگ اپنی مرضی سے دین بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال بیٹھ کر نوافل ادا کرنا یہ ثواب کو آدھا کر دے گا. یہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ہے. لیکن صحیح مسلم میں یہ آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورا ثواب دیتے ہیں میں اگر بیٹھ کے نماز پڑھوں. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا تھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے تھے. ضمناً میں یہ بتا دوں کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے
تو مقتدیوں نے اس کو فالو نہیں کرنا کہ وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں. ایک حدیث سے لوگوں نے دھوکہ کھایا، وہ بخاری کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھائی تو صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کو فالو کرو. جب میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا تو تم نے کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھی؟ لیکن امام بخاری نے اس کی ناسخ حدیث بھی بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھائی تھی، جس میں سیدنا ابوبکر نے آپ کے لیے مصلی چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کے باوجود وہ پیچھے آ گئے، وہاں پہ نبی اسلام پھر آگے بڑھے، آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے سیدنا ابوبکر نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور باقی صاحب نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تو تکبیرات کو ٹرانسفر کیا، کیونکہ آپ بیماری کی وجہ سے اونچی آواز سے تکبیرات کو ٹرانسفر نہیں کر پا رہے تھے، تو سیدنا ابوبکر نے وہ تکبیرات انتقال ٹرانسفر کی. اور وہاں پر آتا ہے کہ نبی الاسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر. یہ حدیث ناسخ ہے بخاری مسلم کی، یہ بتانے کے لیے کہ امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھے شرعی عذر کی وجہ سے تو مقتدیوں نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی، وہ حدیث منسوخ ہے. یہاں میں ضمناً عرض کر دوں، بعض اوقات مجھے ای میلز بھی آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھی تھی سیدنا ابوبکر کے پیچھے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر صرف ایک صحابی ہے جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. وہ مسلم شریف میں آیا کہ عبد الرحمن بن عوف ہے، آپ کی ایک رکعت بھی فوت ہو گئی تھی، اس کے سوا کوئی اور بندہ نہیں ہے. تو وہ ترمذی میں تو سیدنا ابوبکر کے حوالے سے بھی ہے. میں نے کئی ایک لائیو سیشنز میں بتایا کہ وہ ترمذی والی جو روایت ہے وہ آدھی ہے، وہ پوری روایت بخاری مسلم میں ہے، اس میں سیدنا ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا تھا نبی علیہ السلام کے کہنے کے باوجود. اور بعد میں جب نبی علیہ السلام نے پوچھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی آئیں اور وہ مصلی پر کھڑا رہے. مجھے بتائیں جو شخص نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار اس حوالے سے کرے کہ میں تو مصلی پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا آپ کی موجودگی میں، اس کے بارے میں اگر امام ترمذی نے روایت لی ہے کہ انہوں نے امامت کی اور نبی السلام نے پیچھے نماز پڑھی، تو اس کا مطلب ہے کہ امام ترمذی نے جو روایت نقل کی ہے وہ ادھوری روایت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے سوا کسی اور کے پیچھے کبھی نبی السلام نے نماز نہیں پڑھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے. ایک افضل شخص اپنے سے کم افضل شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن صحیح روایت وہی ہے جو مسلم شریف میں ہے. ترمذی والی روایت صحیح ہے لیکن ادھوری ہے، پوری روایت بخاری مسلم میں. اس کو سپورٹو امام ابن ماجہ کا وہ چیپٹر بنانا ہے کہ ایک نبی کا امتی کے پیچھے نماز پڑھنا. امام ابن ماجہ اس چیپٹر میں صرف عبد الرحمن بن عوف والی روایت لے کے آئے ہیں مسلم شریف کی، حالانکہ اسی کے ساتھ والے چیپٹر میں وہ حضرت ابوبکر والی روایت بھی لے کے آئے ہیں، لیکن اس روایت کو انہوں نے اس چیپٹر میں نہیں ڈالا اور انہوں نے روایت وہی نقل کی ہے جو بخاری نے نقل کی ہے. لہٰذا یہ صرف ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی صاحب کا موقف نہیں تھا، امام ابن ماجہ کا موقف تھا، اور امام ابن ماجہ کو کوٹ کیا ہے شیخ زبیر صاحب نے اس ٹاپک کے حوالے سے. لہٰذا اس کو کوئی گستاخی نہ سمجھے. سیدنا ابوبکر کی فضیلت کے لیے اور کافی ساری چیزیں موجود ہیں، ان کو اس فضیلت کے پوائنٹ آف ویو سے جان بوجھ کے فٹ کرنا اور عبد الرحمن بن عوف سے لے کر ان کو داخل کرنے کی کوشش کرنا. اگر عبد الرحمن بن عوف کی جگہ حضرت علی ہوتے تو ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف ہونی چاہیے تھی. ناسبیوں کا مسئلہ حضرت علی کے ساتھ ہے، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تو آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا علی کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عثمان کو بنایا. تو وہ تو آپ جو 6 رکنی کمیٹی میں نیوٹرل بندہ بچا تھا وہ وہی تھا، ان کے ہی ایک ووٹ کی وجہ سے وہ بنے، ادروائز دونوں طرف ووٹنگ برابر تھی. تو عبد الرحمن بن عوف سے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. مولا علی سے ہوتا ہے تو ہو، اس لیے مہربانی کریں، ہمارے لیے تو سارے برابر ہیں. ہم تو عبد الرحمن بن عوف کی فضیلت مولا علی کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت ابوبکر کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو جس کی فضیلت ہے وہ رہنے دیں، مہربانی کریں.